لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذن ارادہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 204 آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی قراءت کی جائے، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو بس اس کو غور سے سنو. دیکھیں، دو قسم کی اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتی ہے سننے کے لیے. ایک سماع کا لفظ ہے اور ایک استماع. سماع کا مطلب کانوں میں آواز کا پہنچ جانا، اور استماع کا مطلب یہ ہے کہ غور سے کان لگا کر سننا. دونوں میں فرق ہے. ایک میں آواز نہ چاہتے ہوئے بھی آ رہی ہے. آپ کسی مقام سے گزرے، وہاں پر میوزک چل رہا تھا، وہاں پر کوئی کلام چل رہا تھا، آپ سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن آواز اتنی زوردار تھی خود بخود کانوں میں پہنچ گئی. آپ نے غور نہیں کیا لیکن آواز پہنچ گئی. یہ کہلائے گا سماع. اور دوسری ٹرمینالوجی ہے استماع، کہ آپ گزر رہے تھے، آواز آئی زوردار، آپ نے غور کرنا شروع کیا کہ یہ کون سا کلام ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غور سے اس کلام کو سننے کی کوشش کی. اسے کہتے ہیں استماع. اسی وجہ سے شریعت کے معاملات کے اندر بھی جو فقہی احکام ہیں، اگرچہ کہ فقہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا، تو کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر سماع کا حکم الگ ہے، استماع کا حکم الگ ہے. یعنی کان میں آواز پہنچ گئی، مسئلہ الگ ہے. تم سننا نہیں چاہتے تھے، آواز پہنچ گئی، اور خود جان بوجھ کر سنا، مسئلہ الگ ہے. قرآن مجید یہاں پر جو پیغام دے رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی قراءت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ. خاموش ہوں گے تو غور سے سنو گے. باتیں کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کو صحیح طریقے سے نہیں سنا جاتا. عام طور پر گھروں میں ایک رواج ہے، زوردار آواز کے اندر موبائل پر قرآن لگا دیا جاتا ہے، باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، سارے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں شاید تلاوت قرآن میں، تلاوت قرآن کے اعتبار سے
گھر میں برکتوں کا نزول شاید ہو جائے، لیکن اس انداز میں کبھی کبھار، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر موقع پر ہوتی، کبھی کبھار قرآن مجید کی توہین ہو جاتی ہے کہ انسان نے قرآن کو اتنی ویلیو بھی نہ دی کہ قرآن مجید کی تلاوت چل رہی تھی اور انسان اپنے کام نپٹا رہا تھا۔ قرآن کو اہمیت دیجئے، قرآن کو ویلیو دیجئے۔ خداوند عالم کہتا ہے وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموش ہو جاؤ تاکہ پروردگار عالم تم پر رحم کرے۔ اذان گرامی، قرآن مجید کے عنوان سے ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش ہو رہی تھی۔ درمیان میں 2 دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے گفتگو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ آج شب 17 رمضان المبارک ہے، اور اسی موضوع کو کہ جو پہلے چل رہا تھا اسے آگے بڑھاؤں کہ میں نے آپ کے سامنے قاریان قرآن کی بات کی تھی۔ آج گفتگو وہاں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ابتدا میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ سننے والے کی کیفیت کیا ہو، غور سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنو، سننے کا خود علیحدہ سے ثواب ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں تم پڑھ نہیں سکتے، قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب بھی ہے۔ قرآن مجید کی کتاب کھول کر بیٹھ جاؤ، دیکھنے کا الگ ثواب ہے۔ اسی اعتبار سے مولا کائنات کی فضائل بھی بیان ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن مجید کی کتاب کو دیکھنے کا ثواب ہے، علی کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب ہے، ذکر علی ابن ابی طالب کا ثواب ہے، ذکر قرآن کا ثواب ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ روایت اپنی جگہ پر رسول اکرم فرماتے ہیں کہ تم اگر ایک آیت کو سنتے ہو تو پروردگار عالم تمہیں دوہرا ثواب دے گا، ڈبل ثواب دے گا۔ یہ رمضان المبارک کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ رمضان المبارک کے اندر تو پھر ملٹیپلیکیشن زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ ابتدا کے اندر آپ نے روایت سنی ہے، خطبہ شعبانیہ کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں روایت پیش کی تھی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک آیت سنو گے دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر ایک آیت کی تلاوت کرو گے تو پروردگار عالم ایک خاص نور تمہیں عطا کر دے گا۔ یعنی آیتوں کی تلاوت بھی کرو، غور سے سنو بھی، یہ انسان کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آج کی گفتگو میں جو موضوع آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، دیکھیں آج کی اور کل کی گفتگو قرآن مجید کے اعتبار سے ہوگی، یعنی شب 17 رمضان اور شب 18 رمضان دونوں قرآن مجید کے اعتبار سے ہوگی، اور کل کی گفتگو اس موضوع پر آخری گفتگو ہوگی۔ آج آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنی ہے کہ قرآن مجید کے کئی سارے رموز ہیں، کچھ سیکریٹس ہیں، کچھ چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ انسان ان باتوں کو سمجھے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، کس انداز میں نازل کیا، کیا کیا باتیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رکھی، کیا ٹرمینالوجیز ہیں اس کے اندر۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اتنی دقت سے قرآن مجید کی باتوں کے اوپر غور نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اوپر اگر غور کیا جائے، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتاب خدا 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ جو خدا کی کتاب ہے، یہ قرآن جو ہے 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پھر فرماتے ہیں عبادت کے اوپر ہے، اشاروں کے اوپر ہے، لطیف باتیں ہیں، اور حقائق موجود ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں عبادت کی باتیں بھی ہیں، اس میں پروردگار عالم نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، کھل کر بات نہیں کی، اشاروں میں بات کی ہے۔ بہت ساری لطف سے بھری ہوئی باتیں ہیں جنہیں سن کر لطف آئے گا، اور بہت ساری حقیقت سے بھری باتیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ساری کی ساری باتیں ہر کسی کے لیے ہیں؟ یعنی میں چاہوں کہ لطیفے پڑھنے بیٹھ جاؤں یا لطف بھری باتیں پڑھنے بیٹھ جاؤں، کیا مجھے سمجھ میں آئے گی کہ کہاں پر قرآن مجید نے لطف بھری باتیں کی ہیں، کہاں پر قرآن مجید نے حقیقت پسندانہ باتیں کی ہیں؟ اب امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، عبادت کی باتیں خدا نے عام لوگوں کے لیے کی ہیں، 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ عبادت کی باتیں خدا نے عام لوگوں کے لیے کی ہیں، اور اشارے خاص لوگوں کے لیے کی ہیں۔ جو خاص ہوں گے وہی اشاروں کو سمجھیں گے، ہر کوئی اشاروں کو نہیں سمجھے گا۔ آپ نے دنیا کے اندر بھی دیکھا ہوتا ہے، اور بعد میں شاید کل کی گفتگو میں روایت بھی پیش کروں گا، دنیا کے اندر بھی مزاج انسان کا یہ ہوتا ہے کہ کہتا کسی کو ہے، سنانا کسی اور کو مقصد ہوتا ہے۔ مثال دے دوں، ساس بیٹی کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، جبکہ ڈانٹنا بیٹی کو نہیں ہوتا ہے، بہو کو ہوتا ہے، یعنی سنایا کسی کو جا رہا ہوتا ہے، لیکن
مقصد کوئی اور ہوتا ہے. اور یہ طریقہ کار آپ کو ملے گا. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں رسول کو مخاطب کر کے ڈرایا جا رہا ہے, رسول کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے, لیکن مقصد رسول نہیں ہے, مقصد وہ افراد ہیں کہ جن کی طرف خاص اشارہ ہے. اب انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کے اندر آپ دروس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے, میں ان چیزوں کو بڑا محسوس کرتا ہوں, جب مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کا رویہ عجیب ہوتا ہے. اگر مقرر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں لوگوں کی نیچر کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے تو 4 لوگ دوسروں کی طرف نظر دیکھ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کہا, اس کے بارے میں کہا, اس کے بارے میں کہا. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے کردار کے اوپر دیکھیں, میرے بارے میں تو نہیں کہا. اگر میرے بارے میں کہا ہے تو اگر یہ چیز مجھ میں ہے تو مجھے اس چیز کی اصلاح کرنی ہے. اگر کوئی اچھی چیز بیان ہوئی ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا ہے, کوئی بری چیز بیان ہوئی ہے تو مجھے اصلاح کرنی چاہیے. قرآن مجید کا طریقہ کار بھی بہت سارے مقامات پر ایسے کہ اشاروں میں بات کی. پھر امام فرماتے ہیں لطیف باتیں اولیاء کے لیے کی ہیں, ہر کسی کو وہ لطف نہیں آتا باتوں کا. کتنے مقامات پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے, ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی قرآن کی وہ بات جو اولیاء ہیں وہ اس کا لطف لیں گے, انہیں پتا ہوگا کہ پروردگار عالم نے کیا لطف بھری بات کی ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ حقائق جو حقیقتیں ہیں وہ انبیاء کے لیے بیان کی ہیں. یہ تاریخی واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں جو حقیقت سے بھرپور ہیں وہ انبیاء کے لیے بیان کی ہیں. عزیزان گرامی, اس انداز میں اہل بیت علیہ السلام قرآن کی باتوں کو بیان کریں گے, 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں, 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن کی باتیں بڑی گہری ہیں, اتنی گہری ہیں کہ قرآن کے ظاہر کا بھی ایک ظاہر ہے. یعنی قرآن جو بات کر رہا ہے, جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس سے ایک اور چیز ظاہر ہوگی, اور قرآن کے باطن کا بھی ایک باطن ہے. یعنی قرآن کی باتوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی اور چیز بھی چھپی ہوئی ہوگی. ہم قرآن کے ہر باطن تک نہیں پہنچ سکتے کہ قرآن کیا بات کہنا چاہ رہا ہے, نہ ہم قرآن کے ظاہر کو صحیح انداز میں سمجھ سکتے. اس روایت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس کے اگلے معاملے کی طرف تمہید باندھنی ہے. امام فرما رہے ہیں ظاہر کا بھی ایک ظاہر ہے, باطن کا بھی ایک باطن ہے, اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دے. یعنی انسان کا اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرنا یہ بہت دور کی بات ہے قرآن کے لیے. یعنی تمہیں ظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا, تمہیں باطن سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ ظاہر کا بھی ایک ظاہر ہے, باطن کا بھی ایک باطن ہے, تو تم کیسے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آیت کا پہلا حصہ کسی اور چیز کے بارے میں ہے, آخری حصہ کسی اور چیز کے بارے میں ہے, اور اس انداز کی آیت ہے کہ کئی سارے معنی نکل سکتے ہیں. تم تفسیر کرو گے تو کیسے کرو گے اپنے دماغ سے؟ اسی وجہ سے تفسیر بالرائے کو منع کیا گیا. اپنے دماغ سے قرآن کی تفسیر کی کوشش مت کرنا. تفسیر بالرائے وہ خطرناک کیفیت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ خوف کھایا کرتے تھے. روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ جب میری امت کے لوگ قرآن کی تعویل اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر لوگ قرآن کی آیتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کی تعویل اپنی مرضی سے مت کیجیے, قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے مت کیجیے. میں بتاؤں گا کہ قرآن کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے. قرآن کی تعویل تفسیر اپنی مرضی سے مت کیجیے. اس حد تک ممانعت کی گئی کہ مولا کائنات نے امیر شام کو خط لکھا. خط میں لکھ کر یہ جملہ کہا کہ اے امیر شام, تو نے قرآن کی غلط تعویلیں کر کے لوگوں پر حملے کو جائز قرار دیا ہے. یعنی امیر شام جو تھا قرآن کی آیتوں کی غلط تفاسیر پیش کیا کرتا تھا, غلط مطالب پیش کیا کرتا تھا. اب اس کے بارے میں کیا بات کی جائے کہ جب اس کی اولاد کا تذکرہ بعد میں آتا ہے تو یہاں تک جملہ ملتا ہے کہ وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ سارا کا سارا کھیل تو بنو ہاشم کا ایک رچا ہوا ڈھونگ تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا. تو امام فرما رہے ہیں امیر شام تو نے قرآن کی غلط تعویل کر کے لوگوں کے
قتل کو جائز قرار دے دیا، لوگوں کے خون بہانے کو جائز قرار دے دیا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم مذمت کرتا ہے، کنڈیم کرتا ہے۔ کس چیز کو مذمت کرتا ہے؟ کہ وہ افراد جو تفسیر کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے ما آمن بی من فسر برأیہ کلامی، کہ وہ شخص مجھ پہ ایمان نہیں لایا، خدا کہتا ہے کہ وہ شخص مجھ پہ ایمان نہیں لایا کہ جو تفسیر کرتا ہے اپنی رائے سے میرے کلام کی، یعنی قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے جو شخص کر رہا ہے وہ ایسا ہے کہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ یہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ خدا فرماتا ہے، یعنی تفسیر بالرائے کرنا ایسا ہے کہ جیسے خدا کے اوپر انسان ایمان نہیں لایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تفسیر کی اور صحیح نکل آئی، رسول اکرم فرماتے ہیں، اور چھٹے امام کی بھی ایسی ہی روایت ہے، چھٹے امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم نے تفسیر بالرائے کی، اپنی مرضی سے تفسیر کی، اور وہ تفسیر صحیح بھی نکل آئی، تب بھی تمہیں ثواب نہیں ملے گا، اور اگر غلط ہوئی تو گناہگار ضرور ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے صحیح تفسیر بھی کر لی، یعنی صحیح پہنچ گئے، پھر بھی گناہگار ہوں گے، کیونکہ تم نے خدا کے کلام سے، خدا کے کلام کو اپنے دماغ سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر ہوگی کیسے؟ بڑا سمپل سا جواب ہے کہ تفسیر کے لیے اس سے رابطہ کرو کہ جو قرآن کی ایک ایک باریکی کو جاننے والا ہو۔ قرآن کی ایک ایک باریکی کو جاننے والا کون ہے؟ اب روایتیں اٹھا کر دیکھیں، وہی حدیث ثقل ہے جو میں نے کچھ دنوں پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ قرآن کی باریکی کو جاننے والا کون ہے؟ کون قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے اطرت اہل بیت اور قرآن کو مت چھوڑنا، کیونکہ قرآن کی اصل تفسیر یہی لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ روایتیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اس قسم کی تفسیر کا منع کیا جا رہا ہے، کیوں اس سے دور رہنے کو کہا جا رہا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں قرآن مجید کی ہر نازل شدہ آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہر حرف ایسا ہے جس کی علیحدہ باؤنڈریز ہیں، ایک ایک لفظ کی باؤنڈریز ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ الگ الگ باؤنڈریز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ورڈ کی باؤنڈریز سے دوسرے ورڈ کی باؤنڈریز تم بنا دو، نہیں، ہر لفظ کی الگ الگ باؤنڈری ہے، جدا بھی ہے اور بہت بلند بھی ہے۔ اٹھا کر دیکھیے قرآن مجید کیا ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ وضو کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے، کتنا فرق ہے طریقے کے اندر۔ کچھ لوگ کوہنی کو شامل کرتے ہیں اوپر سے، کچھ کوہنی تک کر لیا کرتے ہیں۔ یہ کون بتائے گا کہ کوہنی کو شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ مرافق سے مراد کیا ہے؟ الا کے معنی کیا ہے؟ عربی کا ایک ایک حرف اپنے اندر کئی قسم کے معنی لے کر بیٹھا ہے۔ نبی امام کے دور میں دیکھیے کہ جب قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے، دیکھیے استدلال قرآن کی آیت کے ذریعے سے کیا جا رہا تھا، لیکن باتیں ہر کوئی الگ الگ کر رہا تھا۔ جب کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، قرآن مجید کی آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرے یا اگر کوئی عورت چوری کرتی ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب یہ ہاتھوں کا عنوان کہاں تک آئے گا؟ ہتھیلی تک آئے گا، انگلیوں تک آئے گا، کوہنی تک آئے گا کہ کاندھے تک آئے گا؟ یہ کون طے کر کے بتائے گا؟ اگر میں اور آپ اپنے دماغ سے تفسیر کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو اس وقت کے دربار میں پیش آیا نبی امام کے سامنے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہتھیلی کاٹ دو، کوئی کہہ رہا تھا کونی کاٹ دو، کوئی کہہ رہا تھا کاندھا کاٹ دو۔ امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ فقط انگلیاں کاٹو، 4 انگلیاں۔ کیوں؟ اب دیکھیے تفسیر کرنے کا حق اسے ہے جس کے پاس قرآن کی پوری تعلیمات ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان المساجد للہ، سجدے والی چیزیں خدا کا حق ہے۔ سجدے میں جو چیزیں زمین پر لگائی جاتی ہیں وہ خدا کی ہیں، جو چیز خدا کی اسے نہیں کاٹا جا سکتا۔ لہذا انگوٹھا چھوڑ دو، ہتھیلی چھوڑ دو، انگلیاں کاٹ دو، کیونکہ یہ اعضاء وہ اعضاء ہیں، سجدے کے اعضاء آپ کے ذہن میں ہوں گے، 7 اعضاء کہ جو زمین کے اوپر لگائے جاتے ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے۔
7 اعضاء کے جن پر حنود بھی دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد جب کفن سے پہلے حنود بھی انہی اعضاء کے اوپر، اعضاء سجدہ کے اوپر کیا جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں ان المساجد للہ، جو چیز خدا کے لیے اسے نہیں کاٹا جائے گا۔ اب یہ تفسیر اگر امام بیان نہ کرتے، لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جانا ہے، لہٰذا اپنے دماغ کی تفسیر مت کرو، ان کی طرف رجوع کرو کہ جن کے پاس قرآن کا سارا علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خاص کر اس بات کی تاکید فرماتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں یہ قرآن ہے، تم اس سے باتیں کرو۔ پھر امام فرماتے ہیں تم قرآن سے کیسے باتیں کرو گے، کیونکہ قرآن تمہیں تو جواب دے گا ہی نہیں، تمہیں تو قرآن سمجھ میں آئے گا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں قرآن سے باتیں کرتا ہوں اور میں قرآن کی خبر تمہیں دیتا ہوں، یعنی علی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم قرآن سے باتیں کرنے کی کوشش کرو گے تو قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن تمہیں جواب دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن جب علی قرآن سے باتیں کرے گا تو علی قرآن کی باتوں کو سمجھے گا بھی، قرآن علی کو جواب بھی دے گا، اور علی تمہیں سب بتائے گا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس انداز کا علم ہو تو تفسیر کر سکتے ہو، لیکن یہ علم فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ یہاں تک مولا فرماتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے ہم اہل بیت کی ولایت کو قرآن بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا محور قرار دیا ہے، مرکزی کردار قرار دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کی تمام محکم آیتیں ہمارے گرد گھومتی ہیں، اور ہماری وجہ سے ہی انبیاء کو آسمانی کتابیں دی گئیں، اور ہماری وجہ سے ہی ہر کسی کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ اگر قرآن کے صحیح علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہو جاؤ۔ پانچویں امام نے یہاں تک ان لوگوں سے بات کی جو تفسیر خود کیا کرتے تھے۔ بصرہ کے ایک عالم کے بارے میں مشہور ہے، قتادہ بن دعامہ اس کا نام تھا۔ امام نے کہا تو اہل بصرہ کے فقیہ میں سے کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا قرآن کی تفسیر بھی کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں کرتا ہوں۔ امام نے کہا بتا علم سے کرتا ہے کہ اپنے دماغ سے کرتا ہے؟ کہنے لگا علم سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام نے جب یہ سنا کہ علم سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امام نے ایک جملہ کہا، اس جملے کے اندر بہت سارے پیغامات تھے۔ امام نے کہا یاد رکھ قرآن کا علم اور معرفت وہ افراد رکھتے ہیں کہ جس سے قرآن مخاطب ہوتا ہے، جس سے قرآن باتیں کرتا ہے۔ کیا تو اس قابل ہے کہ قرآن تجھ سے باتیں کرے؟ یعنی قرآن کی معرفت، لیکن قرآن پڑھنا اور ہے، پڑھنے کا منع نہیں کیا گیا، تلاوت کرنا اور ہے، اس کا منع نہیں کیا گیا، لیکن قرآن کی آیات کی تفسیر کرنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ ان اہل بیت علیہ السلام کا کام ہے کہ جو قرآن کی اسی انداز کی معرفت رکھتے ہیں کہ قرآن سے مخاطب ہوتے ہیں، قرآن سے باتیں کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کس آیت کا کیا مفہوم ہے اور اس کے کیا معنی ہے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ کس انداز میں نازل ہوئی، اور محکم و متشابہ آیتیں ان کا مطلب کیا ہے، اور کس انداز میں اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ان آیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد کا اہل بیت کی ہدایات کی روشنی میں قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہ نے کبھی روشنی